السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ایک بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی قرآن حکیم کی تمام آیات سے سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی ایک بہت بڑا شاہی خزانہ ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر 17 بار آیا ہے، 5 بار ظاہری الفاظ میں جبکہ 12 بار ضمیروں میں آیا ہے۔ آیت الکرسی بہت اونچی نعمت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ یہ بہت بڑا شاہی خزانہ ہے۔ یہ خزانہ ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک خاص قسم کی طاقت ہے اور یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ طرح طرح کے وظائف میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں مگر آیت الکرسی نہیں پڑھتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آیت الکرسی صرف 4 طبقوں کو اہتمام کے ساتھ نصیب ہوتی ہے۔ ایک، انبیاء علیہم السلام کو، چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ دوسرا، صدیقین کو یہ دروازہ کھلا ہے مگر صدیق کا بلند مقام بہت کم افراد کو ملتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبقے میں شامل فرمائے۔ چوتھا، وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہو اسے آیت الکرسی کا اہتمام نصیب ہوتا ہے۔ احادیث میں آیت الکرسی کا ایک خاص فائدہ یہ مذکور ہے کہ آیت مبارکہ شیاطین کو بھگاتی ہے، شیطان کے شر و وسوسے سے، نقصان سے بچاتی ہے۔ اس کا پڑھنے والا ایک ایسی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے جس حفاظت کو شیاطین نہیں توڑ سکتے۔ اتنے مضبوط حصار میں آ جاتا ہے کہ سارے شیاطین کے لشکر اگر مل جائیں تو آیت الکرسی کا حصار توڑ نہیں سکتے۔ اور آیت الکرسی کا پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے خاص فرشتے نازل فرما دیتے ہیں جو اس کی ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر قسم کے شیاطین سے، ہر قسم کے شیاطینی وساوس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس بارے میں کئی احادیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون آیا ہے۔ اس سے بعض اہل علم نے ایک عجیب نکتہ سمجھا ہے۔ آیت الکرسی انسان کو شیطان، جن، جادو، نظر سے تو بچاتی ہی ہے، ساتھ ساتھ ہر اس حالت میں بھی یہ کام آتی ہے جسے ہم شیطانی حالت یا شیطانی کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ شیطانی حالت ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، مثلا بہت زیادہ غصہ، گندی اور ناجائز شہوت کا بھڑکنا، بد نظری کی طرف مائل ہونا، میاں بیوی کا آپس میں لڑنا، مسلمانوں سے فضول جھگڑا یا گالم گلوچ کرنا، ایک دم مایوس ہو کر بجھ جانا، غیر اللہ میں سے کسی کا خوف یا ڈر کا مسلط ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب حالتیں اور کیفیات ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے آتی ہیں، وہ شیطان انسانی میں سے ہو یا جنات میں سے۔ اب جب کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اصل شیطان کو بھگا دیتی ہے، پھر شیطانی کیفیات کو بھگانا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ پس ہم پر جب بھی ایسے حالات آئیں، شیطانی حالات آئیں، تو ہم یقین اور توجہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیں، اس سے انشاءاللہ یہ کیفیات درست ہو جائیں گی۔ تو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد تھا، اس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ پورے تجربات سے اپنی اس کیریئر میں یہ کچھ سیکھا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، چاہے اس کو آپ جادو کا نام دے دیں، میاں بیوی کا آپس میں لڑنا ہے یا گالم گلوچ ہے، ایک دم مایوس ہو جانا جسے انزائٹی اور ڈپریشن کہا جاتا ہے، غیر اللہ کا خوف ہے تو اسے بھی انزائٹی اور ڈپریشن ہی کہا جا سکتا ہے کہ دل میں ڈر آ گیا، کسی کا بھی ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، انزائٹی کے مریضوں میں ایسے ہوتا ہے، ایسے وساوس کا شکار ہو جانا۔ تو جب یہ ساری حالتیں شیاطین کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہ ایسے مضبوط حصار میں آ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم میڈیسن لے لے کے تھک جاتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوتا، ہم علاج کروا کے تھک جاتے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم از خود کچھ کرنا نہیں چاہتے، ہم نے اپنا کام لوگوں سے کروانا ہے، تب ہمیں فائدہ بھی نہیں ہونا۔ جب تک آپ خود کمر بستہ نہیں ہو جاتے، آپ از خود اپنے لیے مخلص نہیں ہو جاتے، اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو جائے گا تو یہ ناممکن تو نہیں کہہ سکتا لیکن مشکل ضرور ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آیت الکرسی کا عامل بننا ہے۔ بڑا ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو دعا میں سامنے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، ہر روز آپ نے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور عمل جو شروع کرنا ہے وہ نوچندی جمعرات کو کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات اس کو کہتے ہیں کہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تو مہینے کے شروع میں جو پہلی جمعرات آئے گی اسلامی مہینے کے شروع میں، وہ نوچندی جمعرات ہے۔
آپ نے اس دن سے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور شروع میں یہ والی جو آپ کو سامنے سکرین پر دعا نظر آ رہی ہے، یہ دعا آپ نے پہلے پڑھ لینی ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے کتنی مرتبہ؟ 2100 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2100 مرتبہ آپ نے روزانہ بلا ناغہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا جو عمل ہوگا، نوچندی ایک جمعرات سے شروع کریں گے تو 21 دن تک یہ عمل ہوگا۔ اتنا لمبا عمل بھی نہیں ہے، 21 دن تک آیت الکرسی 2100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، روزانہ شروع میں 3 مرتبہ یہ دعا، اور آخر میں بھی یہ 3 مرتبہ دعا آپ نے پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد اپنے سینے پہ دم کر لیں، ٹھیک ہے۔ 21 دن مکمل ہونے کے بعد حسب توفیق جتنی آپ کی طاقت وسعت ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی جاندار کا صدقہ کرنا ہے۔ میرے خیال سے آج کل سستا کام مرغی ہے، اگر آپ کی استطاعت زیادہ ہے تو بڑا بھی کر سکتے ہیں، تو کسی مرغی کا صدقہ ہی کر دیں۔ صدقہ کرنے کے لیے آپ نے اس کو پکا کر فقراء مساکین میں تقسیم کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی مستحق جگہ پر کسی مستحق مصرف میں اس کو دے دیں، یا کسی مدرسے میں بچوں کو کھلا دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ روحانی قوت اور طاقت آ جائے گی، اس کی تاثیر اتنی زیادہ آپ کے پاس آ جائے گی کہ اگر آپ کسی شیطان جنات کے سامنے جائیں گے، کسی ایسے مریض کے سامنے، تو وہ ٹک نہیں سکے گا، اس کو بھی آپ نکال سکتے ہیں، اپنے گھر کا علاج اس سے کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی میں حفاظت کی مضبوط تاثیر ہے، جیسے کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آیت الکرسی کے مقابلے میں کوئی باطل کلام نہیں ٹھہر سکتا، کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی شعبدہ یا کوئی بھی شیطانی تصرف آیت الکرسی کے مقابلے میں ذرا برابر بھی طاقت نہیں رکھتا۔ آیت الکرسی کی تفسیر غور و فکر سے پڑھی جائے تو اس میں علم کا بے کران سمندر نظر آتا ہے، اس کا ہر جملہ انسان کو عجیب روحانی ترقی اور پرواز عطا فرماتا ہے۔ سونا قیمتی ہے مگر اس کے لیے جس کے پاس ہو، پانی پیاس کو جاتا ہے مگر اسی کی جو اسے پیے۔ آیت الکرسی بڑی عظیم نعمت ہے مگر اسی کے لیے جو اسے پائے۔ ایک مسلمان آیت الکرسی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ارب پتی مالدار اپنے مال سے نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے آج سب تہیہ کر لیں، میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، تعلق والے ہیں، وہ آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے آیت الکرسی کا یہ عمل کر کے ہم نے امت مسلمہ کو فائدہ دینا ہے، خود بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو آج سے لوگوں کے نفع کے لیے نفع رساں بنیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لازماً سبسکرائب کر لیں، چونکہ بڑی محنت سے آپ کے لیے وقت نکال کر، حالانکہ وقت نہیں ہوتا، آپ کے لیے وقت نکال کر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ امت مسلمہ کا فائدہ ہو۔ جتنے زیادہ ہمارے سبسکرائبر ہوں گے، لوگوں پر امپریشن بھی پڑتا ہے، وہ ہمارے چینل پہ آتے ہیں، ورنہ لوگ اس چینل پر جب کم سبسکرائبر ہوتے تو آتے نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، تو آپ نے شفقت کرتے ہوئے اس کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کم از کم اپنی رائے کا اظہار تو کر دیا کریں، مشورہ ہی صحیح، مشورے میں خیر ہوتی ہے، تو آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ میں آئی تو ضرور ہم سے پوچھ لیجیے گا، کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔